انہوں نے ٹیسٹ کروائے تو وہ سوراخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ان پر, اور وہ بہت شوق سے پڑھتی ہیں قرآن. پہلے وہ اتنا اٹکتی تھیں, لیکن وہ, اور دوسری بات وہ بہت غور سے سنتی ہیں مجھے. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا جو بیچ میں جو ہے وہ انٹرپٹ کر دیتے ہیں اور اپنا جاری کر دیتے ہیں, پڑھنا شروع کرتے ہیں, وہ سنتی ہیں غور سے اور بہت اچھا پڑھتی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے دلوں کے لیے. فیہ شفاء للناس. سبحان اللہ. اور اسی طرح اور بھی کئی لوگ جو ہے میرے پاس جنہوں نے پڑھا قرآن, تو میں دیکھتی ہوں آج ان کی زندگی میں اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں. اور میں خود سرغازی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد مجھے کہتے تھے کہ آج قرآن جب بھی پڑھو شوق سے پڑھو, خوشبو لگا کے پڑھو. اور میں جب پڑھتی تھی اور میرے پاس وہ خوشبو سلگاتے تھے, الگ سے میرے لیے بہت ساری خوشبوئیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو آپ اس کو جو ہے لگائیں. واہ واہ, یہ پروٹوکول ہے. پروٹوکول دیتے تھے. اور جب میں واپس آتی تھی اسکول میں, یہ 6-7 سال کی عمر کا واقعہ میرا, تو میں جو ہے انٹر ہوتی گھر میں, میرے والد اٹھ کھڑے ہوتے, سید صابر حسین شاہ ترمذی, میرے ماتھے کو چومتے. اور میرا صبح میں یہ تھا کہ ایبٹ آباد میں سردی بڑی ہوتی ہے, تو میرے والد رات کو جو ہے وہ پانی جو ہے وہ رکھ دیتے چولہے کے اوپر, اور لکڑیاں آگے رکھ دیتے اور اوپر سے کور کر دیتے, تو وہ جو ہے اس کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی تھی. اور میں صبح وضو کرتی, تو بابا کے ساتھ میں کہیں بھی جاتی نا, تو لوگ کہتے کہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر سے یہ خون کیوں نکل رہا ہے اور پیروں کے اوپر سے. تو بابا کہتے ہیں صبح اٹھتی ہیں نا, وضو کرتی ہیں, تو اس کے بعد جو ہوا لگتی ہے نا تو اس سے یہ پھٹ جاتی ہے اسکن. تو یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ صبح جو تلاوت ہوتی تھی 6 سے 7, تو وہ پڑھتے رہتے تھے اور میں انگلی رکھ کے وہ جو ہے سنتی رہتی تھی. اور پھر جو کوئی مشکل اس میں چیزیں ہوتی تھی, ترجمہ یا تفسیر, تو وہ میرے والد مجھے پڑھا دیتے تھے. اور سرغازی میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک چیز بتاؤں, میں اسپیشلی کبھی بازار نہیں گئی اپنے کپڑوں کے لیے, بیگز کے لیے, جو بھی ضروری چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ میرے گھر پہ پہنچا دیتا ہے. واہ واہ واہ. اور کبھی بھی کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کچھ, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بہترین ہاسپٹل سے آ گیا میرے لیے, کال آ گئی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. واہ واہ. اللہ تعالیٰ نے مطلب بہت بہت برکتیں کی ہیں. قرآن پڑھانے کی برکت ہے, بہت برکت. اور ایک وہ اللہ تعالیٰ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن پڑھانے والا جب اللہ سے کچھ نہ مانگ سکے قرآن پڑھانے کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو عطا کر دیتا ہے. واہ واہ واہ. جی پروفیسر سلطان منیر. اس وجہ سے رکھے ہیں کہ اس امت مسلمہ اور امت مرحومہ کو اللہ کی اس رسی سے کنیکٹ کرنے کے لیے, اس کے ساتھ منسلک اور منطبق رہنے کے لیے جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس اخلاص میں اور مزید اضافہ فرمائے, اور اسی سے اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو قرآن پاک اور تلاوت قرآن اور صاحب قرآن سے کنیکٹ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو لطیفہ سنا دوں بڑا دلچسپ آپ چاروں کے لیے. جی. میں نے کہا قرآن کریم کا حصہ جو تھا حفظ کیا تھا, پھر مکمل نہ ہو سکا کسی وجہ سے. اچھا جی. تو اب وہ تراویاں ہوتی تھی, ہم چھوٹے تھے تو ہوتا تھا کہ باہر کھیلیں جا کے, جب تراویاں ہو رہی ہیں تو وہ والد صاحب جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ بھئی دودھ اور اس میں جلیبیاں ہوں گی جب تراوی, تو وہ ہم جا کے اپنا کھڑے ہو جاتے تھے اور پڑھنا شروع کرتے تھے. کیا بات ہے. اور تراویاں پڑھاتے تھے اس چکر میں کہ بعد میں جلیبیاں ملی. اللہ اکبر, یہ انداز ہے نا غازی صاحب. صاحب, اب مجھے یاد آتا ہے ہماری نالائکی کہ ہم اس کو کنٹینیو ہی کر سکے. یہ شفقت اور محبت کا وہ غازی صاحب عنصر تھا نا, اور انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تو آپ اس طرف کنیکٹ ہو گئے ہیں. تو اسی چیز کی ضرورت ہے اب ہمیں, اس شفقت اور محبت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینے کی. تو ورنہ غازی صاحب آج کے جو دگرگوں حالات اور مخدوش حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ایاس بن عامر رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد آتی. کہتے ہیں کہ میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس بیٹھا تھا, تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا, اے ایاس اگر تم زندہ رہے تو دیکھنا کہ ان قریب ایسے لوگ 3 قسم کے آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے. ان میں پہلی قسم وہ ہوگی کہ جو فقط اللہ رسول کی رضا اور ان کی محبت کے حصول کے لیے پڑھیں گے. دوسری قسم وہ ہوگی جو قرآن پاک کی تلاوت اور ان کی آیات کو لڑائی جھگڑوں کے لیے استعمال کریں گے. واہ واہ واہ, وہ تو آج کا دور ہے. آج کا. تیسری قسم وہ ہوگی جو قرآن پاک کی تلاوت کو دنیا کے حصول اور مال کے طلب کے لیے استعمال کریں گے. تو غازی صاحب یہ باب مدینہ تو چوتھی جو قسم تھی نا وہ ہے آسن مسلم. اللہ اکبر, جو خالص اللہ رسول کے لیے. جی بالکل. بسم اللہ آج کل آپ درس دے رہے ہیں نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید ہمارا پوری امت کا رجوع الی القرآن, اور جیسے ہم کسی بھی پیپر کو پاس کرتے ہیں تو سلیبس کو یاد کرنا ضروری ہے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا جو کمزوری ہے, ہمارا تعلق کی سلیبس سے نہیں ہے, اور ہم سب کہتے ہیں ہم عشق کی منزل پار کر لیں گے, محبت کی منزل پار کر لیں گے, اللہ کا قرب پا لیں گے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حضوری پا لیں گے. یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے
अकली तौर पर भी और नकली तौर पर भी, कि जब तक हमारा ताल्लुक रुजू इलल कुरान के साथ जब तक ताल्लुक नहीं बनेगा, तब तक हमें किसी भी सूरत में कामयाबी नसीब नहीं होगी। और आजकल तरावी के जो कुरान सुनने वाले हैं, तिलावत कुरान के जो 3 दर्जे उमूमी तौर पर हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में चौथा भी है। एक है तरतील वाला दर्जा। तरतील जैसे हम कारी अब्दुल बासित समद, यहाँ भी हमने कारी साहब की क्या खूबसूरत तिलावत सुनी, उसमें वो जो सनुकरियु का फला तनसा का जो जुमला है कि रब कह रहा है हबीब हम आपको पढ़ाएंगे और फला तनसा, और ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। इसमें जो लुत्फ है ताजदारे कायनात का बराह रास्त, उस्ताद अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात को रखा है। उस निस्बत के साथ ये दूसरा जो दर्जा होता है वो होता है तदवीर। तदवीर जैसे नमाज में पढ़ते हैं, ये तरतील से थोड़ा सा तेज होता है। और तीसरा होता है हदर। हदर जैसे तरावीह में हम लोग इमाम तौर पर हम लोग हरमैन शरीफैन में सुनते हैं, उसे हदर कहते हैं, थोड़ा सा स्पीड तेज होती है। मगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसे ही पसंद किया जाता है उमूमी तौर पर, जिस लहजे में बस समझ लगे कि तरावी खत्म हो रही है और यालमून और तालमून हो रहा है। बड़ी समझ आती है कि मैंने वहां पढ़ी हुई है तरावियां, 25 मिनट में सारा अल्लाहु अकबर, 25 मिनट में सारा सब अल्लाहु 20 तरावियां। अल्लाहु अकबर। तो वो कुरान फिर उन्हीं के लिए, ये बात इसीलिए आई है ना कि ऐसे पढ़ने वालों पर कुरान फिर रहमत के बजाय लानत कर रहा होता है अगर कोई ऐसे कुरान पढ़ता है। वैसे अगर कोई कुरान पढ़ रहा हो ना, मैंने जद्दा में जी एक कारी के पीछे पढ़ा था काफ़ी अर्सा पहले, 93 में या इसके आसपास। आप यकीन करें कि ऐसे लगता है जैसे मोती नहीं होते रखते, मोती रखते। बूढ़ा आदमी था, ऐसा कुरान पढ़ रहा था और दुनिया कहीं कहीं से उसके पीछे तरावी पढ़ने आती। सुभान अल्लाह, लुत्फ आ जाता था सुन के। जी, कुरान का अपने एक एजाज। और जो अभी प्रोफेसर साहब ने मौला अली और मुर्तजा की बात की, कुरान देखे उनके साथ कैसे बातें करता था। एक अजीब आपके इल्म का वाकया, और हजरत फारूक आजम की मुलाकात हजरत हुज़ैफा सिर्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ैफा बिन यमान से हुई। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान से मौला अली और मुर्तजा ने पूछा, कई फस्बाता हुज़ैफा, हुज़ैफा सुबह कैसे की है? कहते हैं मैंने हक को मकरूह जानते हुए सुबह की है। मेरे पास फर्शों पे वो कुछ है जो रब के पास अर्शों पर नहीं है। मैं वो सलात बगैर वुजू के पढ़ लेता हूं और फितनों को महबूब जानता हूं। हजरत फारूक आजम जलाल में आ गए, फरमाया ये क्या कह रहे हैं आप, ये क्या कहते हैं आप, लोगों को समझ नहीं आएगी। हजरत अली मुर्तजा इतने में तशरीफ लाए तो मौला अली मुर्तजा ने जब मामला सुना तो मुस्कुरा कर कहने लगे, उमर अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं फैसला कर दूं, अभी फैसला हल हो जाता है। फरमाया कहें आपके फैसले पर किसे इनकार है? आपने फरमाया ये जो हुज़ैफा कह रहे हैं फितनों को महबूब जानता हूं, कुरान में नहीं आया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना? ये उन मालो औलाद के फितनों की बात कर रहे हैं कि मालो औलाद हैं तो आजमाइश, मगर मोहब्बत है इनसे महबूब है। और दूसरा इतनी बड़ी बात कि मेरे पास जो फर्शों पर है आपके पास अर्श पे नहीं, जैसे हम सब हिल गए हैं, आपने भी यही मामला हुआ। हजरत मौला अली मुर्तजा ने फरमाया गलत नहीं कह रहे, अल्लाह करीम लम यलिद वलम यूलद है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, वो अज़वाज और बीवियों से पाक है। और इज्ज हमारे पास है, और उसके पास नहीं। और वो हुज़ैफा ये बात कर रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने इज्ज भी दिया है और जोजा और आलो औलाद भी अता फरमाई है और खानदान वाला बनाया, और हक को मकरूह जानता हूं। हक का एक माना मौत भी है। वो कहते हैं मौत का एक माना जो मौत आनी तो है मगर पसंद नहीं है। बगैर वुजू के सलात पढ़ लेता हूं, कभी कभी बगैर वुजू के भी ताजदारे कायनात की बारगाह में बामरे मजबूरी दरूद पाक पढ़ लेता हूं। ये बात सुनकर हजरत फारूक आजम मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया वाकई अली आपके बारे में बिल्कुल हुजूर का फरमान दुरुस्त है कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी अली है। तो ये मौला अली और मुर्तजा का कुरान से ताल्लुक। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का क्या ताल्लुक है जो फरमाते हैं अगर मेरी रस्सी भी गुम हो जाए, ऊंट भी गुम हो जाए, तो मैं उसको भी कुरान पढ़ के तलाश कर लूंगा। और आज की जदीद साइंस के अंदर जितनी भी तरक्की हो रही है वो सारी कुरानी तालीमात पर मबनी है। आज लोग मान रहे हैं इंसान की तख्लीक के मराहिल को, और ताजदारे कायनात पर उतरने वाले कुरान में वो 7 से 7 मराहिल पहले से बयान कर दिए गए।
آج ہم تسخیر ایک مہتاب اور چاند کی بات کرتے ہیں. قرآن نے والقمر اذا تسقا کہہ کر چاند کی تسخیر کا سارا واقعہ بیان کر دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ 3 لوگ ہوں گے فما لہم لا یؤمنون, مگر ایمان نہیں لائیں گے. نیل آرمسٹرانگ, کالرنز 20 اس میں شامل ہیں. ہاں یہ قرآن جی کی جناب حقانیت. ناصر, غازی صاحب ابئی بن کعب کیسی تلاوت کرتے اوئے ہیں, سبحان اللہ, خود جس کو رسول سن اللہ کے صلی رسول اللہ اللہ علیہ صلی وآلہ عبداللہ وسلم. بن مسعود کیسی تلاوت کرتے ہوں گے. غازی صاحب قربان چلو میں جائیں. اور طرف توجہ آپ کی دلاتا ہوں. آقا دو جہاں نے جب قرآن سکھایا الامیین میں تھے نا میرے آقا, بوڑھے بھی تھے جو نہیں پڑھنا جانتے تھے, کئی نوجوان تھے لیکن لوگوں کی زبانوں پر چڑھتا نہیں تھا. ان کے عرب کے الگ الگ قبائل تھے, ہر ایک کی لینگویج کا تھوڑا تھوڑا فرق تھا, تو الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید 7 حروف میں لیا اللہ سے. قرآن مجید کے مشکل ترین مضامین میں سے ہے 7 احرف, صرف اپنی امت کی آسانی کے لیے میرے آقا پڑھاتے تھے. اور غازی صاحب میں یقین جانے میں نے خود بھی کئی عرصہ مسجد میں بچوں کو قرآن مجید پڑھایا. مجھے یاد آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر یاد کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت کو یاد کرتا ہوں. وہ دشمن تھے لوگ, آقا ایک ایک کو پکڑ کے قرآن سناتے تھے. 23 سال میرے مصطفیٰ نے ایسے گزارے ہیں. سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قریش نے قرآن مجید پڑھنے سے روک دیا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعرض نفسہ الی الموقف, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقف میں فی الموقف میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے, اور آقا فرماتے الا رجل یحملنی الی قومہ, ہے کوئی جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے جائے. فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی, مجھے قریش نے اپنے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے. میں نے رب کا کلام پہنچانا ہے ایک ایک دل تک, ایک ایک زبان تک, ایک ایک فرد تک. اور یہ لازم ہے ہر مسلمان کے لیے. آپ کے پاس اپنی اولاد ہے, اس کی تلاوت سے بے فکر نہ ہو, اولاد کو قرآن مجید پڑھانے سے بے فکر نہ ہو.